عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کا معاملہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے کہ جس نے من کانت عندہ مظلمۃ لأخیہ، جس نے اپنے بھائی پر کوئی ظلم کیا ہو، کوئی ناانصافی کی ہو، کوئی اس کا حق مارا، کوئی اس کے ذمہ اس کی کوئی چیز واجب الادا ہو، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، تو اس کو چاہیے کہ دنیا کے اندر معاف کرا دے یا ادا کر دے، یعنی دنیا میں یہ معاملہ حل کر دے، دنیا کے اندر اس معاملے کو صاف کر دے۔ کسی کو گالی دی ہو، کسی کو مارا پیٹا ہو، کسی پر الزام لگایا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی پر تہمت دھری ہو، کسی سے بدگمانی کی ہو، کسی کے پیسے مارے ہوں، کوئی بھی کسی قسم کی زیادتی کسی کے اوپر کی ہے، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، اس کو چاہیے کہ دنیا کے اندر صاف کر دے معاملہ، یا ادا کر دے یا معاف کرا دے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، کیونکہ آخرت کے اندر نہ درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے۔ یعنی ابھی تو آپ کر سکتے، پیسہ کسی سے لیا ہوا ہے واپس کر دیں، آج یہاں درہم دینار چلتے ہیں، روپے پیسے چلتے ہیں، کسی کا 1000 روپے دینا ہے دے دیجئے، قصہ ختم ہو جائے گا، کسی کا 1,00,000 روپے دینا ہے دے دیجئے، معاملہ صاف ہو جائے گا۔ یا وہ اگر آپ کو معاف کرتا ہے تو معاف کرا دیجئے، اگر وہ دل کی گہرائی سے معاف کرتا ہے، بغیر مروت کے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی اس کے، تو من قبل ان یؤخذ، آپ نے فرمایا کہ معاف کرا دو، حل کر دو یہ معاملہ اس جہان میں جانے سے پہلے جہاں درہم و دینار نہیں چلیں گے، من قبل ان یؤخذ لأخیہ من حسناتہ، اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں سے لیا جائے، یعنی یہ وہاں درہم دینار نہیں چلیں گے قیامت میں، وہاں نیکی کا سکہ چلے گا، نیکی دی جائے گی، تمہاری نیکی لے لی جائے گی اور اس کو دے دی جائے گی۔ اور یہ وہ وقت ہوگا جب ایک ایک نیکی کی بہت بڑی اہمیت ہوگی، جب ماں نیکی نہیں دے گی، جب باپ نیکی نہیں دے گا، جب بھائی نیکی نہیں دے گا، اس وقت اس بندے کو نیکیاں دی جا رہی ہوں گی، جب ایک ایک نیکی کا قحط پڑا ہوا ہوگا ایک طرح سے، تو اس وقت انسان کو احساس ہوگا کاش دنیا میں معاملہ حل کر کے آ جاتا، آج میری اتنی محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں اس طرح تو نہ آگے جا رہی ہوتی۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو اخذ من سیئات، تو اس مظلوم کی جس کے ساتھ اس نے ظلم اور زیادتی کی ہے اس کے گناہ اٹھائے جائیں گے، اخذ من سیئات، سیئات کہتے ہیں گناہوں کو، اس کے بھائی کے گناہ اٹھائے جائیں گے، فطرحت علیہ، اور اس پہ ڈال دیے جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صحابہ سے تمہیں پتا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ آپ کہتے ہیں مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مفلس وہ ہے، حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے اندر نیکیوں کا انبار لائے گا اپنے ساتھ، اور جب انبار لے کر آ جائے گا میزان کے اوپر تولنے کے لیے، دیکھنے والے کہیں گے واہ کیا نیکیوں کا انبار ہے اس کا، لیکن کیا فلانے کو گالی دی، فلانے کو کچوکا لگایا، فلانے پر بہتان دھرا، فلانے پر الزام لگایا، فلانے، اب اس کی نیکیاں بٹنا شروع ہو جائیں گی، اس کو دی، اس کو دی، اس کا حق، اس کا، ساری نیکیاں ختم ہو گئی، حق مانگنے والے ابھی بھی باقی ہیں۔ اب یہ تو خالی نیکیاں تو لے گئے پہلے شروع والے، اب جو اگلے آئے ان سے کہا جائے یہ خالی کیا کریں؟ اللہ فرمائیں گے ان کے گناہ اٹھاؤ اور اس پہ ڈالو، اب ان کے گناہ اٹھا کے اس پہ ڈالے، ہر ظلم اور ہر تجاوز کے بدلے میں گناہوں کی ایک سکیل بن جائے گا، اس کے مطابق ڈالے جا رہے ہیں، اور جب لوگوں کا حساب ختم ہوگا تو وہ جو نیکیوں کا انبار لے کر آنے والا گناہوں کا انبار لے کر جہنم کے اندر جائے گا۔ حضور نے فرمایا مفلس یہ مفلس نہیں، اس کو دنیا کے اندر پیسے ویسے نہیں، مفلس تو یہ ہے ساری، یعنی کمائی بھی نیکیاں،
یہ نیکی آسانی سے تو نہیں آتی. تہجدیں پڑھی ہوں گی, نمازیں پڑھی ہوں گی, حج کیے ہوں گے, زکاتیں دی ہوں گی, صدقہ خیرات کیا ہوگا, مگر حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا اس نے. لوگوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں تھا اس کا, لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا رہا. تو اب یہ جو ہے جب حساب آئے گا تو پلے کچھ نہیں ہوگا. نہ صرف یہ کہ مائنس میں جائے گا, یعنی دوسروں کے گناہ اس کے سر لاد دیے جائیں گے. تو اب اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس کا ایسا کوئی معاملہ ہے دنیا میں حل کر لو, دنیا میں حل کر لو. قریبی رشتوں میں بھی حل کر لیا کریں. میاں بیوی ایک دوسرے سے معاملے ٹھیک کر لیا کریں, معاف کر دیا کریں ایک دوسرے کو. اور گھروں کے اندر اس کی فضا بنائیں. اور رشتہ داروں کے ساتھ, ساسیں بہوؤں کے ساتھ, بہویں ساسوں کے ساتھ, یہ دیورانیاں جٹھانیاں آپس میں, نندے بھابیاں آپس کے اندر, یہ رشتے ہم بعض اوقات اس میں ہم نے بڑا ایک ڈیٹ جمع کی, بڑا قرض جمع کیا ہوا ہوتا ہے. پتہ نہیں کتنی غیبتیں کی ہوتی ہیں, پتہ نہیں کتنی بہتان لگائے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کتنے کان بھرے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں کسی کے. ہم نے تو کوئی حساب ہی نہیں کیا ہوا ان چیزوں کا. اس کو دنیا میں ٹھیک کر کے جانا چاہیے, دنیا میں ٹھیک کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بےزتی نہیں ہوتی معافی مانگ لینے سے. آخرت کے جب عذاب کا تصور کرے, دنیا کی معافی کوئی چیز نہیں ہے, معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ غیبت کے تو عوض میں پیسے نہیں دیے جا سکتے. غیبت تو معافی کرنے سے معاف ہوگی, بہتان کے عوض میں پیسے تو نہیں دیے جاتے. وہ تو مالی حقوق کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں, ہاں بھائی میں نے تمہارا 1000 روپے نہیں دیا تھا, یہ لو 1000 روپے, چلے مالی معاملہ برابر ہو گیا. غیبت کی تو معافی مانگنی پڑے گی, بہتان کی تو معافی مانگنی پڑے گی, چغلی کی تو معافی مانگنی پڑے گی. تو یہ معافیاں مانگ لینی چاہیے. اس میں انانیت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے, کبر کا مظاہرہ نہیں. اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے, بالکل پسند نہیں. فرمایا جس کے دل کے اندر ذرے کے برابر تکبر ہوگا, ذرے کے برابر, وہ جنت کے اندر ہرگز نہیں جا سکتا. اس طرح نہیں جا سکتا جس طرح کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں جا سکتا. قرآن شریف میں آتا ہے کہ جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا, ایسے متکبر جنت میں نہیں جا سکتا. اور وہ متکبر وہ نہیں اس کا فرعون جیسا متکبر, تھوڑا سا کبر والا بھی, تھوڑا سا تکبر رکھنے والا بھی. اس لیے یہ چیزیں بڑی سخت ہیں. یہ حدیث ہمیں کیا کہہ رہی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں, اس پر ہمیں اگر ہم نے عمل کیا تب تو فائدہ ہے. تب تو سمجھے یہ حدیث شریف پڑھنا ہمارا ٹھکانے لگ گیا کہ ہم نے اپنے بوجھ ہٹا دیے. قیامت کے بوجھ, پہاڑوں جتنے بوجھ ہم نے ایک حدیث شریف پڑھ کے اپنے اوپر سے ہٹا دے مرنے سے پہلے. اس سے زیادہ مبارک تعلیم اور کیا ہوگی, اس سے زیادہ بہتر تعلیم کیا ہوگی. اور اگر ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیا اور اپنے ایک بھرم کے اندر ہم رہ گئے کہ نہیں بھائی ہم تو کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے, ہم کسی سے کیوں معافی مانگے, صاحب ہماری بڑی عزت ہے اور ہم فلانا ایسا, تو پھر ہمیں اس پڑھنے پڑھانے کا فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے آج اس بات کو طے کریں اور ان لوگوں کو دیکھیں, ان لوگوں کو ڈھونڈیں جن سے آپ کا معاملہ رہا ہے, دل سے معافی مانگیں. اور ہم آئندہ ہم سب کے سب لوگ محتاط رہیں اس کے بارے میں کہ ہمیں کوئی اللہ جل شانہ آخرت کے اندر ہمارے معاملات کو جو ہے وہ آسان رکھے.